نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت والدین کے مقام کے کیا کہنے؟ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہجرت اور جہاد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مہاجر اور مجاہد اگر فی سبیل اللہ گھر سے قدم باہر نکالیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہجرت کا تصور ہی اتنا مشکل ہے اور دنیا دار آدمی پر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اس کے جسم پر فوراً کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ حقیقت ہے، دین کو سینے سے لگا کر باقی تمام کائنات دینوی کو اور ہر خونی رشتے اور تمام معاشرتی اور ہمزائیگی تعلقات سے منہ موڑ کر طلب رضائے الہی کے لیے اپنے وطن معلوف کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دینا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہجرت کرنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا۔ سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی اس فرقت پر کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ زن و فرزند، احباب و اقربا اور وطن کی محبت ایک فطری جذبہ ہے، اور اسی طرح جہاد کا نقشہ قومی ہیکل سے قوی ہیکل سے مرد شجاع کا زہرہ گداز کرنے کے لیے کافی ہے۔ میدان کا تصور کیجئے کہ ہر طرف بے پناہ توپوں کے گولے گر رہے ہیں، بم پھٹ کر سطح ارضی کو شگافوں میں تبدیل کر رہے ہیں، گولیوں کی بچھاڑ سے فضا میں دہشت ناک تاریکی چھائی ہوئی ہے، کٹے ہوئے بازوں، کچلے ہوئے جسموں، پتھرائی ہوئے آنکھوں کو دیکھ کر قیامت کبریٰ کا گمان ہوتا ہے۔ بے شک ایسے رضائے الہی کی خاطر ایسے ہلاکت خیز مناظر میں عملاً طلب رضا الہی کے لیے کود پڑنا ہر انسان کا کام نہیں۔ یہ جان و مال کی قربان گاہ ہے، یہ متاع و جان کے بدلے میں جنت الفردوس کی وراثت کے مترادف ہے۔ یہ انسانی دنیا میں سب سے مشکل سودا ہے، کیونکہ عارضی اور پریشان زندگی کے عوض میں دائمی اور پرسکون زندگی میسر آتی ہے۔
ہاں ہاں، یہ وہ موت ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد انسان کا نام اموات کی فہرست سے نکال کر احیاء کی لسٹ میں درج کر دیا جاتا ہے۔ افضل تر عمل باوجود اتنی سعادتوں کے مذکور الصدر حدیث شریفہ پر غور فرمائیے اور حقوق والدین کی بلندی پر نگاہ ڈالیے۔ ایک شخص آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں یوں عرض پرواز ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ پر نہایت سہیم قلب سے بیعت کرنے آیا ہوں تاکہ عند اللہ ماجور بھی ہو جاؤں۔ اللہ کے آخری رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا متمنی نہیں ہے؟ عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ سے افضل تر عمل یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلا جا اور اپنی پوری کوشش سے ان کے حسن خدمت میں لگا رہے۔ یعنی اس کا مطلب محترم ناظرین یہ ہوا، پوری یہ بات سمجھ کر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی نیک عمل نہیں کہ بندہ صرف اور صرف جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے میدان جنگ میں کود پڑے اور اپنی جان دے دے، اور اس سے پھر اللہ اتنا خوش ہو کہ اس کو زندوں میں شمار کرتا ہے اللہ، اور اس کو جو ہے اتنا بڑے مرتبے پر فائز کرتا ہے، شہادت کے مرتبے پر۔ لیکن اس سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت میں لگا رہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اچھا عمل ہے۔ والدین کا عظیم الشان درجہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے والدین کو روتے چھوڑ کر حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے پاس فوراً چلا جا اور ان کو جیسا تم نے لایا ہے ویسا ہی دوبارہ ہنسا۔ یہ دین اسلام میں والدین کا درجہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ہجرت و جہاد جیسے بلند مرتبت فرائض سے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درجہ فائق ہے۔ ہم میں وہ لوگ فی الواقع بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو ہر وقت گھر میں والدین کی خوشنودی کو مقدم رکھتے ہیں اور میدان کارزار میں گردن کٹانے کی بجائے گھر میں بیٹھے بٹھائے والدین کے سامنے ادب سے گردن جھکا کر ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر جزیل کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر جو ہے اس کا درجہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کے ساتھ خدمت کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے۔ جتنا اللہ خوش ہوتا ہے والدین کی خدمت پہ، اتنا کسی عمل پہ نہیں خوش ہوتا۔ جتنا والدین کو آپ اچھا ان کے ساتھ سلوک کریں گے تو اللہ کریم جو ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو چاہے کوئی نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔
اور وہ اپنی نیک کمائی سے جو ہے اس میں حصہ ضرور ڈالا کریں۔ آپ ایک ترتیب بنائیں مہینے کی کہ ہر مہینے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5%، 10% نکالنا ہے، یا اس سے زیادہ جتنی اللہ کو توفیق دے، اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ ایسے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی خرچ کرنا۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو آپ نے دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو جانا ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، اور بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں ہی ہے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، بعد میں کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، وہاں آپ اس واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں گے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ کوئی چاول بھیج دے، کوئی چنے بھیج دے، کوئی مسالہ جات آئل بھیج دے، جو پیسے بھیجنا چاہے وہ بھی ہر قسم کا حساب ہمارے پاس ہوتا ہے، ہر قسم کا جو ہے جیسے آپ حصہ ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔